افغانستان کے ساتھ لڑ کر نہ پاکستان بچے گا نہ افغانستان بچے گا۔ جو لوگ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مستقبل کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے لڑ کر ہم انڈیا کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ افغانستان میں ہمارے لیے بہت زیادہ امکانات موجود ہے، بھائی چارے کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے بہت قریب سے افغانستان کو دیکھا جو روسیوں کے لیے قبرستان بن گیا، نیٹو فوجوں کے لیے قبرستان بن گیا۔ وہی رب ہماری پشت پر ہے، ہمیں اللہ پر اعتماد کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا جل رہا ہے، اس وقت بلوچستان میں آگ لگی ہے، اور ہماری اسلام آباد کے حکمرانوں کو اس کا بالکل احساس نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان سینڈوچ بن گیا ہے، ورنہ کیا مسئلہ ہے کہ مولانا حامد الحق کی شہادت کے بعد اتنے دن گزر گئے، آج بھی ان کے قاتل کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، افغانستان کے ساتھ لڑ کر نہ پاکستان بچے گا نہ افغانستان بچے گا۔ جو لوگ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مستقبل کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے پرسنالٹی شخصیات موجود ہے، اگر وہ پاکی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو وہ شخصیات، وہ پرسنالٹیز، وہ علماء کرام، وہ قائدین اپنا کردار ادا کر کے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد کو بحال کر سکتے ہیں۔ ان سے لڑ کر ہم انڈیا کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ افغانستان میں ہمارے لیے بہت زیادہ امکانات موجود ہے، بھائی چارے کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اجلاس میں ہم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم یہاں پر جتنے لیڈر کارکنان بیٹھے ہیں، ہم افغانستان اور پاکستان کے ان تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے میں حکومت چاہے یا نہ چاہے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کرے۔ میں عبدالحق ثانی صاحب کو، یوسف شاہ صاحب کو، جناب راشد الحق اور ان کے پوری خاندان کو تسلی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو شہادتوں سے نوازا ہے۔ نبوت کے بعد اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی رتبہ اگر آپ کے خاندان کو نوازا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ جہاد ہے، یہ کاروان شہداء ہے، یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ہم وہ دن دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی اسلامی نظام غالب آئے گا اور فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین۔